بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. A group of youth, whoever of you has status, let him get married. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کی حیثیت ہے مہر کی، نان نفقہ کی، ریزیڈنشل ہاؤس کی، رہنے کے لیے گھر، سال بھر میں 1-2 جوڑے کپڑے، شادی کی ضرورت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، تو نوجوانوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ شادی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے سے شرمگاہ کو حفاظت کا ذریعہ مل جاتا ہے، محفوظ رہنے کا اس کو ایک چانس مل جاتا ہے۔ پھر انسان کی نگاہیں جو تاک جھانک میں رہتی ہیں، ہر وقت دل دماغ لیفٹ رائٹ میں رہتا ہے، پھر وہ ٹھکانے بھی آ جاتا ہے، اس سے نگاہیں بھی نیچی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک سمندر ہے، جب چاہتا ہے اس کے اندر ڈپنگ کرتا ہے، تیرتا ہے۔ لیکن ضرورت تو ہے لیکن حیثیت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ کیوں؟ جب بھوکے رہیں گے تو نسیں جس میں جو ہے خون کی گردش ہو رہی ہے پھر نہیں ہوگا، اور شیطان بھی کس سے داخل ہوتا ہے؟ انہی نسوں کے ذریعے بلڈ رننگ میں شیطان بھی رہتا ہے، اور جب بھوکے پیاسے رہیں گے تو اس کی گردش ہلکی پڑ جائے گی، پھر انسان کو جو شیطان بہکاتا رہتا ہے، ہر وقت ایک شہوتی ذہن لے کے گھومتا رہتا ہے، وہ ہلکا بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسے لوگ روزہ رکھیں، حیثیت تو نہیں ہے لیکن ضرورت تو بہت ہے، تو روزہ رکھیں، شہوت کم کریں، اپنا لسٹ پر کنٹرول کریں، اس لیے کہ اس سے شہوت ٹوٹ جاتا ہے، بھوکے پیاسے آدمی سے یہ سب کام نہیں ہو پاتا ہے، ایک چیز۔ لیکن اگر کسی نے شادی کر لی ہے پھر بھی ایسی شرارت کر رہا ہے تو سماج ایسے لوگوں کو مل کر اسٹونڈ کرے، پتھراؤ کرے، پتھر کی بارش کرے۔ کیوں؟ وہ سماج کے لیے شادی اس کی اب ہو گئی ہے، تو اب وہ سماج کے لیے سانپ ہے سانپ، ناگ ہے ناگ، بچھو ہے بچھو، جب چاہے گا جس کو ڈس لے گا، ڈنک مار دے گا۔ تو پورے سماج کے لوگ مل کر پتھراؤ کر کے اس کو ختم کریں، اس لیے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اپنی شہوت کو جائز طریقے سے بیوی سے مل کر وہ پوری کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے یہ شرارت اور حرکت کی ہے، اس لیے پورا سماج مل کر پتھراؤ کرے۔ میرے بھائی، شادی کو آسان بنایا۔ نبی کے زمانے میں شادی ہو رہی ہے، صحابی نے شادی کی، نبی کو نہیں پتہ چلا، نہ صحابی نے ضروری سمجھا کہ نبی کو دعوت دے دے، اور نہ نبی کو ملال ہوا کہ بتاؤ تم نے شادی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت دیکھ کر تھوڑا سا ایسے پیلا اولا کچھ رنگ لگا تھا، پوچھا، داغ دھبے کے طور پر لگا تھا کچھ، تو پوچھا ارے شادی ہو گئی کیا تمہاری؟ تو اس صحابی نے کہا نکحت یا نبی اللہ، جی میں نے شادی کی ہے اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کا اظہار کیے، بلکہ دعا بھی دی ہے، بارک اللہ لک وجمع بینکما فی خیر، اللہ پاک تم دونوں کے درمیان میں خوب خوب خیر بھلائی کا معاملہ فرمائے، خوب برکت ہو، جوڑا سلامت رہے، خوب دعا دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم لوگ ہوتے ناراض ہو جاتے، حضرت ہو کے بتاؤ مجھے ہی دعوت نہیں دی، وار نبی کا کلیجہ۔ نبی کے زمانے میں صحابی شادی کرے، نبی کو نہ پتہ چلے،
اور نبی کو کوئی ملال بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر کوئی آدمی غربت کی وجہ سے آپ کو دعوت میں نہیں شرکت کرا سکا تو آپ ناراض نہ ہوں۔ کائنات کے سب سے زیادہ آزاد اور بدتمیز قوم کون ہے؟ وہ ہے باراتی۔ یہ غصے میں رہتے ہیں، ایک دم بڑمنئی بن کے نکلتے ہیں گھر سے، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی فریزر سے نکل کر آئے ہیں، ایک دم رومال لیے رہیں گے، باڈی اسپرے مارے رہیں گے مہکتا ہوا، تھوڑا سا پیس پہنچنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ڈوما پہنچنے میں دیکھیے ان کا غصہ، ارے کیا مال نہیں ہے کیا، کیوں دعوت دے دیا، اتنے براتیوں کو بلا لیا، ان کا غصہ دیکھیے، اور ایک دم غصے میں بات کرتے ہیں، کچھ بھی رعایت نہیں کرتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ باراتی کائنات کی سب سے زیادہ بدتمیز اور سب سے زیادہ انارکی پھیلانے والی قوم مانی جاتی ہے۔ یہ ڈی جے ویجے سب انہی کی برکت ہے، اگر باراتی نہ ہو تو ڈی جے نہ ہو، اور ڈی جے کیوں نہ ہو بھائی، غیر مسلم کو آپ بارات میں لے جائیں گے تو ان کی وجہ سے، ان کی رعایت کی وجہ سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ ڈی جے ویجے سب غیر مسلم کو ساتھ لے جانے کی برکت ہے۔ یہ گولے بارود کون کرتا ہے؟ سب باراتی کرتے ہیں، 5000 روپے خرچ کریں گے، کرانہ والے باقی 200 نہیں دیے ہیں، گولے بارود 5000 کا۔ اس میں اسپرے کون چلاتا ہے؟ یہ سب باراتی شرارتی کرتے ہیں، سب شرارت کرتے ہیں۔ گھراتی باراتی مار پیٹ کون کراتا ہے؟ لڑکیوں کی چھیڑتا کون؟ سب باراتی کرتے ہیں۔ کوئی باراتی آپ دیکھیں گے ایئر پسٹل لے کے جائیں گے، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پورا ٹینٹ پنڈال ایک دم چھلنی کر دیتے ہیں، نردار کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ سب شرارت کون کرتا ہے؟ سب باراتی کرتے ہیں۔ نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، 500 روپے پڑوس میں کسی کے لیے رکھا بھی دے نہیں رکھا ہے، نوٹوں کی یہاں بارش ہو رہی ہے۔ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ نمائش کرنے کے لیے، شو مارنے کے لیے، شوئنگ کے لیے، اپنے آپ کو بڑمنئی دکھانے کے لیے۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ غیر مسلم کو بارات میں لے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں وہ آپ کو انجام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایسے لوگوں کو شادی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا معاملہ ہلکا کریں گے اتنا ہی زیادہ دونوں کے لیے آسان رہے گا۔ نبی کا یہی فرمان ہے۔ جزاک اللہ۔